جی جناب کیا کہیں گے، فرمائیے۔ السلام علیکم سچ والا جی۔ جی وعلیکم السلام، جی جناب کیا کہیں گے، بولیے۔ سچ والا جی 2-3 دن پہلے بھی میری آپ سے بات ہوئی تھی، تو میرے 2-3 کوشچن اور ہیں، تو آپ اجازت دیں تو۔ جی بولیے۔ ایک تو سچ والا جی یہ جیسے کہ 1,24,000 پیغمبر تھے اور محمد صاحب لاسٹ تھے، تو جو پہلے پیغمبر ہوئے محمد صاحب سے، تو انہوں نے بھی ایسی قتل و غیرت، ایسی جھوٹی باتیں یہ سب کیا، یا وہ الگ تھے ان لوگوں سے؟ اب بھائی دیکھیں کہ وہ ان سے پہلے جو نبی تھے اس پر جو ہے صرف قصے کہانیاں ہی ہیں۔ اب ایسا تھا ویسا تھا، قرآن میں بھی آتا ہے کہ جو ہے انبیاء گزرے ہیں، لیکن کتنے گزرے 1,24,000 کی بات قرآن نہیں کرتا۔ یہ قرآن کے باہر والی کتابیں جو ہے اس طرح کی کہانیاں ہمیں سناتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نبوت اور رسالت آخر ہے کیا؟ میرے نزدیک تو نبوت و رسالت محض ایک شعبدہ بازی ہے، محض ایک شعبدہ بازی، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو سچ والا جی جو اسلام کی شروعات ہوئی تو وہ محمد سے مان سکتے ہیں؟ ہاں، جس ٹائپ کا اسلام آج دنیا میں چل رہا ہے، یہ آپ اس کو ایسے کہہ لیں، میں اس کو اپنے لفظوں میں ایسا بیان کروں گا کہ ان کو تراشنے والے یا ان کے جو اصل بانی ہیں وہ ہے عباسی۔ عباسیوں کو اپنی اس آئیڈیالوجی جسے آج اسلام سمجھا گیا ہے، اس کو جب انہوں نے اس کو تراشا یا گھڑا تو ایک ایسی شخصیت کی ضرورت پڑی جو اس زمانے میں اس علاقے میں ایک عیسیٰ ابن مریم نام کا کوئی شخص گزرا تھا، تو اس کا بڑا نام تھا، بڑا جو ہے اس کا دبدبہ تھا، اس کو لوگ بڑا جو ہے بڑا خاص جو ہے مقام دیتے تھے۔ اور یہ مقام دینے والے کون ہیں؟ اموی لوگ ہیں۔ اموی لوگ اصل میں مسیحی ہیں، لیکن موحد مسیحی ہیں، یعنی اللہ کو ایک ماننے والے مسیحی ہیں۔ تو جب عباسی آئے تو ان کا عقیدہ ان سے مختلف تھا، اور عباسی لوگ جو مسیحیوں سے الگ ہیں، انہوں نے یہ امویوں سے زیادہ جو ہے بہت ان سے زیادہ جو ہے علاقہ فتح کیا۔ تو اب وہ اس اعتبار سے یعنی سیاسی اعتبار سے امویوں سے کہیں زیادہ طاقتور یہ عباسی تھے۔ عباسیوں کو اپنی ان فتوحات کی بقا کے لیے کوئی آئیڈیالوجی کی ضرورت تھی، اس میں ایک ایسی شخصیت کو ان کو ابھارنا تھا جو عیسیٰ ابن مریم سے زیادہ جو ہے اونچی ہو۔ جی۔ تو انہوں نے جو ہے ایک شخص کو تراشا جس کا نام محمد رکھا۔ عباسیوں نے جس شخصیت کو تراشا اس کا نام انہوں نے محمد رکھا، اور دنیا میں یہ بتایا کہ یہ شخص محمد کا نام کا، اس کو یہ کتاب دی گئی ہے۔ حالانکہ قرآن عباسیوں کے تراشیدہ نبی جس کو انہوں نے محمد نام رکھا ہے اس کو نہیں جانتا۔ عباسیوں کا نبی صرف حدیث کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، اس کی ساری باتیں حدیث میں ملتے ہیں۔ جی ہاں، معاف کرنا سچ والا جی، میں ایکچولی جو میری پڑھائی لکھائی ہوئی ہے تھوڑی ماڈرن ہوئی ہے، اور جو میرے والد تھے وہ فوج میں تھے، تو ہم ان سب چیزوں سے دور رہے ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب محمد صاحب کے تو وہ جو قرآن لکھی گئی وہ 200-250 سال ان کے مرنے کے بعد لکھی گئی، تو یہ سب ایک طریقے سے آپ مارنے کا لائسنس یہ کس نے بنایا؟ یہ اس کا سارا کریڈٹ جو ہے، مار دھاڑ کا کریڈٹ جو ہے کس کو جاتا ہے؟ عباسیوں کو، جنہوں نے اس اسلام نامی آئیڈیالوجی کو تراشا۔ اس کے پیچھے ان کے سیاسی مفادات تھے، وہ اپنے مفادات انہوں نے محمد صاحب کے بارے میں جھوٹ پھیلایا ہو، وہ ایک شریف آدمی ہو یا اچھا ہو؟ نہیں، اب ایسا جو مطلب محمد پرٹیکولرلی محمد نام کا کوئی شخص گزرا ہے، اس کا آپ کو کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے میں مسلم اسکالر کے سامنے یہ 4 ڈاٹ دیتا ہوں۔ یہ 4 ڈاٹ کیا ہیں؟
ایک تو مکہ، دوسرا محمد، تیسرا 570 اور چوتھا 632. یہ 4 ڈاٹس میچ کر کے دکھا دیں. جی سمجھے آپ بات کو؟ تو یہ 4 ڈاٹس جی جی تو ایسا کوئی شخص میرے مطابق جو ہے جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ پرٹیکولرلی ایسا کوئی ایک شخص نہیں گزرا. عباسیوں نے مختلف زمانے میں مختلف علاقوں میں کچھ اس طرح کی ایسی شخصیتیں گزری جن کو ملا جلا کر ایک شخص کے طور پر جو ہے اس کو انہوں نے اپنی حدیثوں میں جو ہے گھڑا اور یہ بتایا کہ یہ ایک شخص کی خصوصیات ہیں. لیکن میرے مطابق یہ کسی ایک شخص کی خصوصیات نہیں ہیں. یہ 3-4 اشخاص مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں گزرے ہیں جن کو عباسیوں نے ایک جگہ کر ایک شخص کے طور پر پیش کیا. یہ کارنامہ ہے واقعی عباسیوں کا. انہوں نے بڑے جو ہے دماغ سے کام لیا، بڑے جو ہے اس معاملے میں بڑا کمال رکھتے تھے. انہوں نے دنیا کے سامنے جس طرح کی باتیں کی اور آج بھی لوگ ان کی گھڑی ہوئی باتوں کو دانتوں سے پکڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جی جی سچ والا جی، اس میں سیدھا کہا گیا ہے کہ شک مت کرو، اور جب تک آپ شک نہیں کرو گے یا جانو گے نہیں تو اس میں کہا گیا بس مانو، جانو مت. ہاں ظاہر بات ہے، اسلام میں اصل کام ماننا ہی تو ہے نا. ابھی جاننے سے اس کا کیا تعلق بتائیے؟ اب آپ جو ہے اللہ کے بارے میں یا محمد نبی کے بارے میں یا کتاب کے بارے میں کیا جانو گے؟ اب اگر کوئی پوچھے کہ بھی کتاب کہاں سے لکھی گئی، کب لکھی گئی، کس نے لکھی، تو جاننے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کو تو صرف ماننا ہے. کوئی پوچھے کہ بھی اللہ کہاں ہے، کیسا ہے، کیا کرتا ہے، کون ہے، تو اس کے بارے میں بھی جو ہے جب آپ جو ہے صرف ماننے سے تعلق رکھتا ہے نا یہ ساری باتیں، جان تو نہیں سکتے. اب رہی بات محمد کی جو مسلمانوں کا منہ بولا نبی ہے، اس کے بارے میں جب پوچھیں گے تو کون دیکھا اس کو، کون کس نے اس سے ملاقات کی، کچھ بھی نہیں. تو جاننے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. محمد کو ماننا ہے بس. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں سارا کا سارا معاملہ ماننے سے ہوتا ہے، اس کا تعلق ماننے سے جاننے سے نہیں ہے. جی جی کیا مطلب عقل نہیں لگانی ہے، بس مان لینا ہے. تو ماننا ہی تو ہے، اور کیا سمجھو بھی اسلام میں اس سے زیادہ اور کیا کس چیز کی ضرورت ہے؟ صرف ماننا ہے، اور ماننے کی بنیاد پر ان کو جنت ملے گی اور وہاں حوریں جو ہے ان کا انتظار کر رہی ہیں. بس مانتے رہو، جو مرضی مانو، جو کچھ ان سے کہہ دیا گیا وہ مانتے رہو. جی ایک مشہور شعر ہے سچ والا جی کی، مجھے شاعر کا نام تو یاد نہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اور جبرائیل نے اس کی جنت کی دیوار سے جھانک کے دیکھا، سہمی ہوئی حوروں کے پیچھے بھینسی ملا بھاگ رہا تھا. تو وہ صحیح بیٹھتی ہے. وہ شعر اصل میں جوش ملیحہ بادی کا ہے. وہ شعر کچھ اس طرح سے ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. جی 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 جنت کی دیوار پہ چڑھ کے، اصل میں دیکھیے یہ جوش خود بھی ایکس مسلم تھے. جوش ملیحہ بادی ایکس مسلم تھے. ظاہر بات ہے وہ اسلام کی ایسی جنت نامی یا پھر ایسی جو ہے جو بھی فضولیات ہیں وہ اس کو نہیں مانتے تھے. تو انہوں نے ایک اس انداز میں اپنی بات کی، ایک باقاعدہ ایک پوری غزل ہے، اس میں کا ایک شعر ہے. یہ وہ شعر کچھ اس طرح سے ہے: جنت کی دیوار کو چڑھ کے میں نے اور ابلیس نے دیکھا. جنت کی دیوار پہ چڑھ کے میں نے اور ابلیس نے دیکھا، سہمی ہوئی حوروں کے پیچھے وحشی ملا بھاگ رہے تھے. سہمی ہوئی حوروں کے پیچھے وحشی ملا بھاگ رہے تھے. جی یہ ہے اصل میں شعر. تو سچوالا جی یہ جیسے کہ ان سبھی دھرموں میں ہوا ہے، جیسے کرسچینٹی ہے اس میں بھی انہوں نے اپنے نبی کو مار دیا، مسلم ہمارے دھرم میں بھی محمد صاحب کو زہر دے کے مارا، حسن حسین کو مارا. تو لیکن ہندوؤں میں ایسا کچھ نہیں ہوا سچ والا جی. یہ کیا کارن رہا ہے کہ اپنے نبی کو ہی مار دو پھر بعد میں اس کو اچھا بتاؤ؟ ہندوؤں میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس بارے میں نہیں جانتا،
تو اس پر میں جو ہے اپنا کوئی بات نہیں کہہ سکتا، لیکن میں ہتیا کی بات کر رہا ہوں، جیسے ہتیا کر دی گئی، محمد صاحب کو بتایا کہ زہر دے کے مارا نا ان کو، تو اور ایک منصور مارنے والے تو آنکھیں نکال مومن دی نہیں گئی. ہے نا، کوئی دوسرے ہیں، وہ کوئی دوسرے ہیں، مومن نہیں ہیں. اچھا مسلمانوں کے اچھا نبی کو ماننے والے مومن نہیں ہیں بلکہ کوئی دوسرے ہیں. اب بہرحال یہ ایک الگ باتیں ہیں، یہ ساری تاریخ میں آئی ہیں، ان باتوں کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایک سچ والا جی، اس سے عائشہ سے ایک اور سوال ہے میرا. جو عائشہ سے شادی کی محمد صاحب نے، تو ان کی ایج 6 سال تھی. تو مولویوں سے ہم پوچھتے ہیں تو بولتے ہیں کہ اس ٹائم پہ بال وواہ تھا، لیکن بال وواہ تو سیم ایج میں تھا نا، ایسا نہیں کہ ایک بڈھے سے بچی کی شادی کر دو. اور ایک بچی کے بارے میں ایسی شادی کی یا اس سے فزیکل ریلیشن بنانے کی کوئی نوی سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ باتیں قرآن کے باہر کتابوں میں آتی ہیں. اب وہ میں ان باتوں کو انٹرٹین نہیں کرتا کیونکہ یہ قرآن کے باہر والی باتیں ہیں. قرآن میں یہ عائشہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں، اس لیے میں اس کو ایڈریس نہیں کرتا. جی اس میں جی کیا کہا قرآن میں؟ قرآن میں عائشہ کی ایج کا ذکر نہیں ہے، اس میں کتنی ایج؟ نہیں، قرآن کا لکھنے والا عائشہ کے بارے میں نہیں جانتا. ماریا کا وہ بھی مطلب نہیں، ماریا کا نہیں ہے، ماریا کا نام بھی نہیں آتا. ریلیٹڈ ہے، نام کسی کا بھی نہیں ہے. نام نہیں ہے. اچھا، تو سچ والا جی جو یہ حدیثیں ہیں تو یہ کیا قرآن کے بعد میں آئی ہیں یا اس سے پہلے تھی؟ نہیں، حدیثیں تو خیر قرآن کے بعد میں آئی ہیں. اس کو قرآن کا تعلق کسی اور سے ہے اور حدیثوں کا تعلق کسی اور سے ہے.